ارے پڑھنے ارے پڑھنے لگا درود میں جب سے حضور پر، ہر کام میرے واسطے آسان ہو گیا۔ صدقت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے یہاں پر درجنوں لوگ کہتے ہیں، درجنوں میں نے ویسے اختصار کے ساتھ کہا ہے، لاکھوں کہتے ہوں گے، ہزاروں کہتے ہوں گے، درجنوں نہیں کہتے، کہ بھائی برکت کیسے حاصل ہو، اتنی برکت ہو، اتنی برکت ہو، اتنی برکت ہو کہ ہمارا جو 1 روپیہ ہے نا 1 لاکھ کے برابر ہو۔ تو دوستو میں ایک آپ کو واقعہ بتاؤں کہ ویسے واقعہ تو میں اصول برکت کے لیے بتا رہا ہوں، لیکن برکت کا جو وظیفہ ہے وہ میں بتاتا ہوں۔ ایک بار ایک صحابی تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، تو انہوں نے سوچا کہ میں کیوں نہ آپ آقا دو جہاں شافع محشر کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کروں۔ تو ان کے پاس ایک بکری تھی، چھوٹی تھی، تو حضور کو دعوت دی۔ تو حضور پاک کی عادت تھی، مبارک عادت، کہ وہ کسی کو انکار نہیں کرتے تھے، جو آیا اسے بھر بھر کے دیا، محروم کوئی لوٹایا نہیں۔ تو ان کی عادت تھی کہ کسی کو وہ انکار نہ کرتے۔ تو حضور نے دعوت قبول فرما لی۔ تو انہوں نے بکری کو ذبح کیا صحابی نے، اور اپنی بیوی کو اس کا مطلب ہے کہ دعوت کا اہتمام کرنے کو بولا۔ تو جب دعوت کا اہتمام ہوا تو آپ جو صحابی تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے کہ یا رسول اللہ دعوت کا انتظام ہو گیا ہے، تشریف لے آئے۔ تو حضور نے فرمایا ٹھہرو، پہلے چلے جاؤ مسجد نبوی میں اعلان کرو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے گھر دعوت ہے، یعنی کہ میرے اس صحابی کے گھر دعوت ہے۔ اصحاب صفا کے پاس بھی جاؤ اور مسجد نبوی میں بھی اعلان کرو اور سب کو دعوت پر بلاؤ۔ آپ جو صحابی تھے آپ کے حکم پر چلے تو گئے، لیکن دل میں سوچ رہے تھے کہ ایک بکری ہے، چلو نبی پاک کا یہ دعوت ہے، 2-3 بندے اور بھی آ جائیں تو ٹھیک ہے۔ تو کیا ہوا، یاد رکھیے کہ وہ پریشان کہ یہاں پر تو 100 سے اوپر بندہ بن جائے گا، اور ایک بکری مطلب ہے چھوٹی سی بکری کیا کرے گی وہاں پر۔ گھر میں آئے، اپنی اہلیہ کو بتایا، تو اہلیہ نے انہیں دلاسا دیا، انہوں نے فرمایا کوئی بات نہیں، آپ نے تو دعوت حضور کو دی ہے، اب حضور نے بلایا ہے، وہ بلانے والے خود انتظام کریں گے۔ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پر دسترخوان پر آئے تو انہوں نے جتنا بھی وہ کھانے پینے کا سامان تھا اس پر چادر ڈلوا دی، اور فرمایا اس چادر کو کوئی نہ ہٹائے۔ اب میں برکت کا یہاں پر عمل آپ کو بتانے لگا ہوں۔ جب دعوت کا مطلب شروعات دعوت کی ہوئی اور اعلان کیا گیا کہ ٹھیک ہے بھئی آپ گھر والوں اپنے آئے مہمانوں کو بانٹو، لیکن چادر کھانے سے جو گوشت پکا ہے بکری کا یا جو روٹیاں ہیں اس سے آپ نے نہیں اٹھانی۔ اب کیا تھا جی، اب جناب وہاں چادر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دستے مبارک پھیرا جو کہ بابرکت تھا، ٹھیک ہے، تھا نہیں ہے، حضور کا جو دستے مبارک ہے، لاب دان ہے، حضور کی جو آنکھ ہے، حضور کی جو نظر ہے جس پر پڑ جائے وہ برکت والا ہے۔ تو اب جناب وہ جو گھر والے تھے، وہ بیوی تھی ان کی یا ان کے بچے تھے، وہ سرو کر رہے تھے، سب جو صحابہ آئے ہوئے تھے کھانا، چادر کے نیچے سے ہاتھ ڈالتے، روٹیاں نکالتے، اسی کے نیچے سے سالن کھانا پینا جو بھی مطلب ہے گوشت پکا تھا وہ نکالتے جاتے، صحابہ کو دیے جاتے، صحابہ کھائے جا رہے ہیں، اور حتیٰ کہ 100 سے زیادہ لوگوں نے جی بھر کے کھایا، اور پھر بھی جو پڑا تھا وہی پڑا رہا، یعنی جتنا پکا تھا اس میں سے ذرہ برابر کم نہ ہوا۔ تو یہاں پر کیا ثابت ہوتا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستے جو شفقت ہیں، یا جو حضور کا لاب دان ہے، یا حضور کی جو نظر ہے، حضور جس طرف اشارہ کر دے وہ برکت والی چیز ہے۔ اب کوئی نہیں مانے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈر ہے کہ ہو سکتا ہے وہ کیٹیگری سے نکل جائے اہل مسلم کی۔ تو بہرحال یہ میں فتویٰ بہرحال نہیں دے رہا کسی بھی، میں تو اپنی ایک محبت آپ کو بتا رہا ہوں۔ بات کرنے کا کیا مطلب ہے کہ اگر برکت چاہتے ہو تو یاد رکھیے جیسے آپ بسم اللہ پڑھتے ہو نا، درود پاک کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنا لو، زندگی میں برکت ہی برکت ہوگی۔ اور وظیفہ کیا کریں
جس سے آپ دنیا فتح کر دو لیکن آپ کو پتہ ہی نہ چلے دنیا فتح ہو گئی. آپ برکت کے ڈھیر آپ پر لگ جائیں. آپ کے پاس 1,000 روپیہ ہو, آپ مکان بنانا شروع کرو, مکان بن جائے, 1000 ختم نہ ہو. یہ مثال برکت کے لیے دی جا رہی ہے. اب 1000 روپے سے مکان تو نہیں بنتے, میں آپ کو مثال بتا رہا ہوں کہ میرے چچا کے پاس تھوڑے سے پیسے تھے, ایک منہ بولے چچا ہیں, ان کے بات کر رہا ہوں. انہوں نے مکان بنانا شروع کیا اور درود پڑھتے رہتے ہر وقت, اور پھر کیا ہوا, مکان بن گیا 60-70 ہزار میں. یعنی کام بھی تو تھا نا, ان کا کام کر رہے تھے, کاروبار کر رہے تھے, لیکن انہیں یقین نہیں تھا کہ ہمارے پاس اتنے پیسے ہوں گے. تو پھر درود کی برکتیں. اب عمل میں آپ کو بتاتا ہوں, گزارش ہے ویڈیو کو لائک کریں, چینل پر نئے ہیں چینل سبسکرائب کریں, بیل نوٹیفیکیشن دبائیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے. دوستو بہت بڑا عمل ہے, آپ کو بتاؤں, ایک بار جب آپ کی آنکھ کھلے, صبح جاگیں, اتنی برکت آپ کو ملے گی, اتنا آپ کو رزق ملے گا کہ آپ سنبھال نہیں پاؤ گے. ایک بار درود پاک پڑھیں یہ سوچ کے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے, حضور کی نسبت کی وجہ سے اللہ پاک مجھے برکت دے گا. ایک بار جیسے ہی آپ کی آنکھ کھلے, ایک بار درود پاک پڑھ کے 129 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کریں. اور رات کو سوتے وقت یا فتاح ہو یا رزاق ہو, یہ اس نیت سے پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کی وجہ سے جو مجھے برکت ملے گی اس میں مجھے فراوانی ملے, انشاءاللہ رزق بھی ملے گا, برکت بھی ملے گی, بے بہا بے تحاشا آپ کو رزق ملے گا. تو جو واقعہ میں نے آپ کو بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے, ان کی برکت سے, ایک بکری کا بچہ جو کہ ذبح کیا گیا تھا اور ساتھ تھوڑی سی روٹیاں تھیں, 2-3 بندوں کا انتظام تھا, اور 100 سے زیادہ صحابہ نے سیر ہو کر جی بھر کے کھایا, پیٹ بھر کے کھایا. لیکن جتنا ان کے پاس صحابی نے وہ رکھا تھا دعوت کے لیے, اس سے ذرا بھی کم نہ ہوا. تو یہاں پر یہ بتانے کا مطلب کیا ہے کہ حضور کی برگاہ میں درود پاک پڑھیے یہ سوچ کے کہ یا رسول اللہ جیسے اس وقت برکت ہوئی تھی اب بھی برکت ہو جائے. آپ یقین نہیں کریں گے, آپ کا ذاتی مکان بھی بن جائے گا, آپ کو پتہ نہیں چلے گا, آپ کا کاروبار بن جائے گا, آپ کو پتہ نہیں چلے گا, امتحانات میں آپ برکت کی وجہ سے پاس ہو جائیں گے, آپ کو پتہ نہیں چلے گا, آپ کی انٹرویو, آپ کا جاب لگ جائے گا, انٹرویو کامیاب ہو جائے گا, آپ کو پتہ نہیں چلے گا. گھر میں جو ہماری مائیں بہنیں خواتین ہیں, پارلر کا بھی کام کرتی ہیں, اور مطلب ہے کہ کپڑے سلائی کرتی ہیں, اور جو بھی کام کرتی ہیں, ایک کام کیا کریں, صبح جب اٹھیں ایک بار درود پاک پڑھ کے 129 مرتبہ, کتنے بار, 129 مرتبہ پڑھ کے آپ اپنے چہرے پر اس طرح پھونک مار کے ہاتھ پر چہرے پہ پھیر لیا کریں, اور رات کو سوتے ہوئے وقت 129 مرتبہ یا فتح ہو یا رضا کو پڑھا کریں. انشاءاللہ آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی, آپ کے جیون میں, جی جیون میں لفظ اس لیے استعمال کرتا ہوں نا, انڈیا کے میں ہمارے بڑے کرم فرما ہمیں دیکھتے ہیں, تو ہمارے جیون میں, ہماری زندگی میں وہ برکتیں آئیں گی, وہ برکتیں آئیں گی کہ کبھی آپ نے اس کا تصور نہ کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ سے جب ہم مانگتے ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے مانگتے ہیں, تو پھر رب انکار نہیں کرتا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بہت شکریہ. اپنے بھائی عمران طاہر کو اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.